اللہ اکبر. تو یہ 10 راتیں والفجر ولیال عشر، 10 راتیں کون سی ہیں؟ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک. لیکن 10ویں تاریخ کی شان الگ ہے. جس طرح 9 روزے ہیں، ہر روزے کے اوپر جو ہے نا وہ ثواب ہے، لیکن 9 تاریخ کے ثواب کی فضیلت کچھ اور ہے. تو 10 راتیں ہیں، ہر رات کو شب قدر کے مانند بتایا گیا. اور 10 ذوالحجہ کی جو ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عیدین کی راتیں، 2 عیدیں ہیں، عیدین کا لفظ یہ 2 کے لیے آتا ہے. حضرت ایسا ہی ہے نا، 3 کے لیے بھی آ سکتا ہے، 4 کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ عیدین کا لفظ 2 کے لیے آ سکتا ہے نا، اور واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور جمع کے لیے بھی نہیں آ سکتا، 2 ہی کے لیے آئے گا نا. تو 2 عیدیں ہو گئی نا پھر. تو عیدین کی راتوں میں یہ آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، یہ بات فقہاء نے تفصیل سے لکھ دی ہے. عیدین اس لفظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ 2 عیدیں ہیں، اور ان 2 عیدوں کی چاند راتوں میں انسان اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا. اب عبادت کیا کرے؟ یہ کھلا چھوڑ دیا، جتنی آپ کو سہولت ہو بھئی آپ کر لو، پوری امت کے لیے آسانی کر دی. یہ نہیں کہا کہ 10 سپارے ہی پڑھنے. الحمدللہ پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں. 2-3 روز پہلے خاتون کا مجھے میسج آیا، یہیں پاکستان، روزانہ 8 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور 10,000 مرتبہ 8,000 مرتبہ 9,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں روزانہ. ان کا بھی یہی 24 گھنٹے کا دن ہے، ان کا دن 48 گھنٹے کا نہیں ہے. ان کی گھڑی بھی اسی طرح ٹک ٹک چل رہی ہے، نہیں رکی بھی. انہوں نے مجھے اپنی ریکارڈنگ بھیجی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہم دکھائیں گے ہم نے 8 گھنٹے واٹس ایپ یوز کیا، 8 گھنٹے فیس بک یوز کیا. وہ اللہ کی بندی دکھائے گی 8 سپارے پابندی کے ساتھ تلاوت، اور اسی طرح 8، 9,000، 10,000 درود شریف کی تعداد. تو اس میں ہم نفلی عبادات کریں جتنی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور کیا نہ کریں اس کو بھی سمجھنا ہے. دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ لینے والا بن جائے. اگر لینے والا نہیں بھی بن رہا تو کم سے کم سو ہی جائے جا کے. یہ نافرمانی کرنا یہ غلط ہے. جن جن مہینوں میں عبادات کی فضیلت بڑھ جاتی ہے ان مہینوں میں گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ دینا چاہتے ہیں، یہ لینا ہی نہیں چاہتا. تو اس کا ہمیں فکر کرنی ہے کہ وہ چاند رات عورتوں کو مہندی لگاتے ہوئے اور چوڑیاں پہناتے ہوئے نہ گزرے، اور بازاروں میں جو ہے نا وہ چلتے ہوئے روڈ ماسٹری کرتے ہوئے نہ گزرے. انسان اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے آپ کو آباد کرے، اس کا ہم فکر کریں. ہاں بعض لوگ جانور اپنے گھر میں لے آتے ہیں، بہت بڑی اچھی بات ہے. تو وہ جانور کی خدمت، خیال، دیکھ بھال وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ ان کے ساتھ بھی وقت گئے، لیکن اس رات کو کچھ عبادت کو وقت دے، اس کا خیال کریں. اس کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چاند رات کی عبادت. اس کے بعد عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے. اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ نبی علیہ السلام نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ 2 دن ایسے آتے تھے، اپنا کوئی تہوار مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن کون سے ہیں؟ ما ھذان الیومان. یومان واحد یا جمع کا صیغہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہ بھی 2 کا ہی آئے گا. یومان کا ذکر ہے حدیث میں. یہ 2 دن تم کون سے بناتے ہو؟ تو صحابہ نے کیا کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم ان دنوں کھیل کود کرتے ہیں، بس رواج چل رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں. اور وہ دن بھی نبی علیہ السلام نے خود بتا دیے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر.
پوری تفصیل ہے حدیث میں، کسی پریشانی کی ادھر ادھر ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دونوں کی عبادات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اچھا غور کریں، مسلمان کی عبادت کیا ہے؟ ڈھول، بینڈ باجے اور رنگ برنگیاں اور میلے ٹھیلے، یہ تو مسلمان کی عبادت نہیں، یہ تو کافروں کا طریقہ۔ یہ تو ہو رہا تھا، اس کو تو روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو تو روکا ہے، کھیل تماشوں کو۔ عید الفطر کب آتی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے، جب پورا ایک مہینہ عبادت کر کے انسان فارغ ہوتا ہے تب عید آتی ہے۔ پورا مہینہ روزے رکھوائے جاتے ہیں، تراویح پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد عید کا دن آتا ہے، عبادت کے بعد شکرانے کے طور پر۔ اور عید الاضحیٰ کب آتی ہے؟ یہ بھی رات عبادت کی، یہ دن بھی عبادت کے، ادھر حج کروایا جا رہا ہے، ادھر قربانی کروائی جا رہی ہے، جانور خریدے جا رہے ہیں اور وہ ذبح اللہ کے نام پہ کیے جا رہے ہیں۔ تو دونوں کی نسبت عبادت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، کھیل تماشوں کے ساتھ تو نہیں ہے، گانے بجانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، عید کے اوپر کوئی ڈراموں کے ساتھ بھی نہیں ہے، کوئی عید فیسٹیول بھی نہیں ہے۔ یہ تو مانگنے کے دن ہے، مغفرت مانگنے کے دن ہے۔ رمضان میں مغفرت کے کھلے معاملات ہوتے ہیں، روزانہ مغفرت ہوتی ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی ان 10 دنوں میں مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جو توبہ کرے اللہ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو حج کرنے میدان عرفہ میں آ جائے کتنی مغفرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مغفرت اور رحمت عرفہ کے دن ہوتی ہے کسی دن نہیں ہوتی۔ تو رمضان مغفرت کا مہینہ، اس کے بعد عید، ذوالحجہ کا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ، اور اس کے بعد عید۔ مغفرت کے عشرے سے مراد جو انفرادی مغفرت کے لیے مانگ لے اللہ سے توبہ، اور جو عید جو میدان عرفہ میں پہنچ گیا تو مغفرت کا پورا دن ہے، وہ حاجیوں کے لیے گولڈن ٹائم ہوتا ہے، پرائم ٹائم ہوتا ہے مغفرت کا۔ اس کے بعد پھر عید۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دن ہے عید کے، عید الفطر کا ایک دن، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، 10، 11، 12، 13، 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ روزہ رکھنا گناہ ہے۔ وجہ کہ یہ انسان اللہ کا مہمان ہے، اللہ کھلانا چاہتے ہیں، یہ روزہ رکھ لے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو عید کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمائے ہیں۔ تو ہم ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادات میں اضافہ کریں۔